اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، گولڈن لائنز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو صحت تندرستی اور عافیت کے سائے میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، شرابی کے لیے اذیت ناک سزائیں۔ آج میں آپ کے ساتھ شرابی کی اذیت ناک سزائیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی جو نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ پیارے دوستو، شراب کا استعمال کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کراتا ہے، کیونکہ شراب برائیوں اور بے حیائیوں کی بنیاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام برائیوں کا تالا زنا اور چابی شراب، اور تمام اچھائیوں کا مرکز نماز اور چابی وضو ہے۔ قیامت کے دن شرابی سیاہ روح ہوگا، زبان باہر لٹکی ہوگی اور بدن سے پیپ اور خون بہہ رہا ہوگا۔ شرابی سے اللہ تعالیٰ، فرشتے، انبیاء و مرسلین، بلکہ زمین و آسمان کی ہر چیز بیزار ہو جاتی ہے۔ شرابی جب شراب کا پیالہ ہاتھ میں لیتا ہے تو اس کا ایمان نکل جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تو نے اسے پی لیا تو تجھ سے ہمیشہ کے لیے بیزار ہو جاؤں گا۔ جو عورت اپنے شرابی خاوند سے راضی رہے گی، وہ قبر سے جب اٹھے گی تو اس کی پیشانی پر درج ہوگا، اسے رحمت الہی سے محروم کر دیا گیا۔ جس شخص نے اپنی لڑکی کسی شرابی کے نکاح میں دی، گویا کہ اس نے از خود اسے زنا کے لیے پیش کر دیا۔ شرابی کو اللہ تعالیٰ 9000 سال تک دوزخ میں رکھے گا۔ استغفر اللہ۔ روز قیامت جب قبر سے سر نکالے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، اسے پکڑ کر دوزخ میں الٹا لٹکا دو۔ میدان حشر میں شرابی کو سانپ اور بچھو کا زہر پلایا جائے گا۔ جب وہ پینے کے لیے پیالے کو منہ لگائے گا، زہر کے بعد اس کے ہونٹ گر پڑیں گے۔ شراب بنانے والا، اس میں مدد دینے والا، لے جانے والا، بیچنے والا، سبھی گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ 3 شخص جنتی نہیں ہوں گے: شرابی، غلہ مہنگائی کے لیے جمع کرنے والے اور سود خور۔ البتہ اگر یہ سچی توبہ کریں اور اس پر قائم رہیں تو بات بن سکتی ہے۔ حرام چیز سے علاج جائز نہیں، اس لیے کہ لا شفا فی الحرام، کیونکہ حرام میں شفا نہیں، البتہ اضطراری حالت میں خون دیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، ایماندار شراب، جوئے، پانسے، گنڈے سبھی شیطان کے کام ہیں، لہذا تم ان سے بچے رہو، کامیابی حاصل کرو گے۔ شیطان تمہارے اندر دشمنی شراب اور جوئے کے ذریعے ڈالتا ہے اور ذکر الہی اور نماز سے تجھے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لہذا تم ایسے برے اعمال سے باز رہو۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصال کے بارے میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یوں کہا، ان میں 4 ایسی خصلتیں ہیں جن پر زمانے جاہلیت میں بھی قائم رہے۔ آپ نے حضرت جعفر طیار سے دریافت فرمایا تو کہنے لگے، اگر آپ نہ پوچھتے تو میں بھی ہمیشہ خاموش رہتا، مگر اب آپ کے ارشاد پر عرض کر دیتا ہوں، میں نے کبھی شراب نہیں پی، کبھی بت پرستی نہ کی، زنا کا کبھی خیال بھی پیدا نہ ہوا، اور میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شراب پینے والے کی 40 روز تک نماز قبول نہیں ہوتی، اگر وہ تائب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، اگر وہ پھر شراب پی لے تو 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اگر وہ تائب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، اگر وہ پھر شراب پی لے تو 40 روز اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اگر وہ تائب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اگر وہ چوتھی بار شراب پی لے تو پھر 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اگر تائب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا، اور اسے 2 دن ایک زہر سے
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 شخص کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نمبر 1 شراب بنانے والے پر، شراب بنوانے والے پر، نمبر 3 شراب پینے والے پر، نمبر 4 شراب اٹھانے والے پر، نمبر 5 جس کے پاس شراب اٹھا کر لائی گئی ہو اس پر، نمبر 6 شراب پلانے والے پر، نمبر 7 شراب بیچنے والے پر، نمبر 8 شراب کی قیمت اٹھانے والے پر، نمبر 9 شراب خریدنے والے پر، نمبر 10 جس کے لیے شراب خریدی گئی ہو۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، میری امت کی کچھ لوگ شراب پیئیں گے اور اس کا نام بدل کر اور ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے گا اور ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر اور سور بنا دے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے میری عزت کی، میرا جو بندہ شراب کی 1 گھونٹ پیے گا میں اس کو اتنی ہی پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑ دے گا میں اس کو حوض قدس سے پلاؤں گا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو ہم سب کو شراب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے گزارش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور اس ویڈیو کو آگے سوشل میڈیا پر لازمی شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان کا بھلا ہو اور دنیا کے کونے کونے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور شراب کے بارے میں جتنی اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہیں وہ شیئر ہو جائیں تاکہ ہر مسلمان ان سے بچ سکے اور اپنی آخرت کو سنوار سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ان برائیوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔